مولانا عبداللہ نور صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں کسی پر تانا نہیں دے رہا ہوں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہمارے زبانوں پر ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نیتا نہیں، مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ ہاں لیڈر بنائیں، لیکن کیسا بنائیں؟ عمر ابن خطاب جیسا بنائیں، حضرت علی مرتضیٰ کی طرح بنائیں، حضرت عثمان غنی کی طرح لیڈر بنائیں، حضرت ابوبکر کی طرح لیڈر بنائیں کہ اگر کسی کو درد ہو تو وہ درد کو محسوس کرتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر نکلتے، وہ یہود کی لڑکی آتی تھی، یہودیوں کی لڑکیاں آتی تھی، ابوبکر آپ میرے کیا ہو، آقا ہو، میرے بادشاہ ہو، ہمارے گھر میں ہمارے باپ نہیں ہیں، ہماری ماں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے، ہماری بکریاں دودھ دینے والی ہیں، انہی کے دودھ پر ہمارا گزارا ہوتا ہے، ابوبکر چلے بکریوں کا دودھ دے تاکہ ہمارا پیٹ بھر جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پکڑ کر چلتے تھے اور جا کر ان کے گھر میں ان کے گھر سے برتن منگا کر بکریوں کا دودھ دوتے تھے اور دودھ دو کر انہیں پلا کر آتے تھے ان بچوں کو۔ وہ بچے مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ بچے یہودی بھی ہوا کرتے تھے۔ آج تو لوگوں کا گھر بنانا مشکل ہے، چھتیں ڈالنا مشکل ہے، اپنے دروازے پر نالے پر سلیب ڈالنا مشکل ہے۔ ہم نے ایسے لیڈر پیدا کیے۔ یہ جو حالات آئے ہیں نا، جب ہم اپنے حالات کی فکر نہیں کریں گے، بدلنے کی فکر نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ظالم بادشاہ مسلط کرتا رہے گا۔ کوئی پارٹی کسی کی نہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ آج ہمارے اندر سیاسی شعور نہیں ہے، اتنی سیاست کو اتنا گندا کر دیا گیا کہ کوئی اچھا آدمی جانا نہیں چاہتا ہے، اور اچھا آدمی جائے گا تو بالکل غالب گمانے کو خراب ہو کر نکلے گا، اسے خراب کر دیا جائے گا۔ ہم اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہونا چاہتے، ہم دلالی کرنا چاہتے، ہم غلامی کرنا چاہتے، ہم پیر چھونا چاہتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جتنا ہم اپنے ایم پی ایم ایل اے کا پیر چھوتے ہیں، پیر دباتے ہیں نا، اتنا اگر ماں باپ کا پیر دبا لیے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی جنت لکھ دیا ہوتا۔ اللہ کیا کرتا؟ جنت لکھ دیا ہوتا۔ ہم نے دوسرے کے پیر دبانے کو آسان بنا لیا ہے۔ ماں باپ ناراض ہے، کوئی فکر نہیں ہے، قوم ناراض ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ میری باتیں پکڑ میں آ جاتی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں شکایتیں ہوتی ہے، وہ کیس بھی کر دیا جاتا ہے، ادھر ادھر باتیں چلی جاتی، اس نیتا کے پاس، اس نیتا کے پاس، لیکن میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں حقیقت بتلا رہا ہوں آپ کو کہ آپ میں سے کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے قوم کی ہمدردی کو لے کر، اپنے قوم کی بے چینی کو لے کر کھڑا ہونا پڑے گا کہ قوم کس حال میں ہے، لوگ کس مصیبت سے دوچار ہو رہے ہیں۔ ایسے دور پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ایک لیڈر ایسا پیدا کرنا پڑے گا جو عمر ابن خطاب کے صفات کا حامل ہو، ایک لیڈر ایسا پیدا کرنا پڑے گا کہ جس کے دل کے اندر حضرت عثمان غنی جیسی محبت ہو لوگوں کے معاملے میں، ایک لیڈر ایسا پیدا کرنا پڑے گا کہ جب ضرورت آن پڑے تو خیبر کے دروازے کو توڑ کر رکھ دے، علی ابن طالب کی طرح لیڈر پیدا کرنا پڑے گا۔ دلال نہیں، قوم کو بیچنے والے نہیں، بیٹیوں کو بیچنے والے جیسے لیڈر نہیں، قوم پر مسلط ہونے والے نہیں، روڈ کے نام پر، علاقے کے نام پر کروڑوں روپیہ وہ گھپلا کرنے والے لیڈر نہیں۔ ایسا لیڈر کہ جسے جب اسے ملے فنڈ تو ایک ایک روپیہ کہاں دے، قوم کے کام آئے۔ حضرت ابوبکر کیا چھوڑ کر گئے؟ 2 سال حکومت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا چھوڑا؟ کوئی بتا دے۔ بیت المال سے پیسہ ملتا تھا، مان لیا 50 روپیہ ملتا تھا، مہینے کا 50 روپیہ ملتا تھا بیت المال سے۔ بادشاہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے، 50 روپیہ مل رہا بیت المال سے، بیوی کو لا کر دے رہے، بیوی گھر کا خرچہ کر رہی ہے اور اس میں سے روزانہ کا 1 پیسہ 2 پیسہ بچا رہی ہے،
2-4 ہفتے گزر گئے. ایک دن بیوی نے کیا کیا, حلوہ بنایا. کیا کیا, حلوہ بنایا بیوی نے. دسترخوان پر جب حلوہ لایا گیا کھانے کے بعد, ابوبکر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا حلوہ؟ کہا کہ آپ جو پیسہ دیتے تھے نا, ہم اسی میں سے بچا بچا کر رکھتے تھے, اتنا پیسہ بچ گیا جس سے حلوہ تیار ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کہا کہ وہ لگ رہا بیت المال سے اتنا پیسہ ایکسٹرا آتا تھا, یہ ہمارے ضرورت سے زائد ہے, ضرورت سے زائد ہے تب تو اتنا پیسہ بچ گیا. اٹھے دسترخوان سے اور جا کر خازن کو کہا کہ خازن, آج سے 50 روپیہ نہیں 40 روپیہ دینا, 10 روپیہ بچ جا رہے ہمارے خرچے سے. سرکاری پیسہ تھا, سرکاری پیسے سے 10 روپیہ مہینے کے بچے. اس پر رونا آ گیا اور جا کر خازن سے کہا کہ اسے 10 روپیہ ہٹاؤ, 40 روپیہ دو ہمیں, 40 روپیہ کا ہمارا گھر چل جاتا ہے, 10 روپیہ ایکسٹرا جا رہا تھا ہمارے گھر میں. ایسا لیڈر پیدا کرو. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں ایماندار ہونا پڑے گا, ہمیں مومن بننا پڑے گا, اسلام کو اپنانا پڑے گا, ایمان کو اپنانا پڑے گا. اپنے دل کے اندر وہ ایمانی بیداری لانی پڑے گی, ایمان کا نور جلانا پڑے گا اپنے دل کے اندر. ایسے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے لیڈر رہے, آج دیکھیں بہت سارے علاقوں میں مسلمان ہیں, حمایت کسی اور کو کر رہے ہیں, حمایت قاتلوں کی کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کی مسجدوں کو بند کرنے پر تلے ہیں, ان کی حمایت کی جا رہی ہے, ان کا پرچار کر رہے ہیں. کیوں؟ دل کے اندر نفاق ہے. منافق کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, مسلمانوں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد جب اپنے یہاں جاتے تھے کیا کرتے تھے؟ ارے ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے, جب موقع ملے تو محمد کو قتل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, سیاسی باتیں تھی. سیاست اسلام سے الگ نہیں ہے. سیاست اسلام سے جڑی ہوئی چیز ہے. ہم اپنے اندر سیاسی شعور بیدار کریں, پڑھیں لکھیں, سیاست پڑھیں, اور قوم کی خدمت کے لیے ہم آگے آئے. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کونسلری, یہ اسی کو ملے گی. اگر آ گئے بندے ایسے, لڑنا پڑے تو لڑیں گے, مرنا پڑے مریں گے. مسلمانوں نے کیا کیا؟ جب ایمان کے ساتھ حکومت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حاکم بنا کر رکھا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ مسلمانوں غم نہ کرو, فکر نہ کرو, تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی بادشاہ رہو گے. شرط یہ کہ تم مومن ہو, تم ایمان والے ہو جاؤ. جب تم مومن بن جاؤ گے, یہ کیوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں نے زمین پر خلیفہ پیدا کیا. یہ محرم والا خلیفہ نہیں, بادشاہ پیدا کیا. مسلمانوں کو بادشاہ بنا کر بھیجا آپ نے زمین پر. یہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے عمل کی وجہ سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم کسی پارٹی کے ریلی میں نکل گئے, اثر گائے, اور بڑے پاجی صاحب سمجھے, حاجی صاحب سمجھے جاتے, اور ماجی صاحب سمجھے جاتے. ایک انسان کی غلامی میں آ کر اثر پارٹی میں تھے, ریلی میں تھے, بکتبوں سے فرصت ہو گئی, عشاء غائب ہو گئے. نہیں, ایسا غلام نہیں. ایسی غلامی سے کوئی حاکم نہیں بن سکتا ہے. ریلی ایسی ہو, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس جا رہے ہیں. عیسائیوں نے بلایا ہے بیت المقدس کی چابی دینے کے لیے. حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مدینے میں طے ہو گیا کہ 1 اونٹ پر چلیں گے, 2 اونٹ پر نہیں چلیں گے, 1 اونٹ پر چلیں گے. اور ایک ہی اونٹ 2 آدمی کا بیک وقت وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے. حضرت اسلم نے فرمایا تب کیا کریں گے؟ کہا کہ
15 मिनट हम बैठ कर चलेंगे, 15 मिनट आप बैठ कर चलना। हज़रत असलम ने फरमाया कि मेरे आका आप तो बादशाह हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम यहां से बैतुल मक़दिस तक पैदल चलने को तैयार। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, तुम्हारे पैरों में भी दर्द होता है, हमारे पैरों में भी दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पैर में दर्द होगा हमारे चलने की वजह से, जब तुम चलोगे तो तुम्हारे पैर में भी दर्द होगा। ये बात तय हो गई। 15 मिनट, ये मैं 15 मिनट का मेंशन नहीं है, एक वक्त तय हुआ था। मैं इसे मिसाल के तौर पर बता रहा हूं। जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचे, सहाबा आ गए, अमीरुल मोमिनीन कपड़ा बदल ले। क्या है? कपड़ा बदल ले अपना। क्या नहीं नहीं, ये कपड़ा ठीक है, कपड़े पर पेवंद लगे हुए। क्या कपड़े पर पेवंद लगे हुए हैं? मिस्र तक, के शाम तक हुकूमत हो रही है बादशाह की, और कपड़े पर पेवंद लगे हुए हैं। नहीं नहीं, इसी कपड़े में जाएंगे हम उनके लिए अपना कपड़ा चेंज करने जाए, बदलने जाए। बैतुल मक़दिस के दरवाजे पर जब पहुंचे हैं, अमीरुल मोमिनीन सवारी से उतर गए सवारी से। कहा असलम आप चढ़े सवारी पर, आप सवार हो। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन लोग क्या कहेंगे, ये यहूद क्या कहेंगे कि आप बादशाह हैं, ऊंटनी की नकेल पर पकड़ कर चल रहे हैं और ये गुलाम सवारी पर सवार होकर चल रहा है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कहा नहीं, ये तो मुआहदा हो चुका है, ये तो मुआहदा हुआ था कि हम सवार होंगे इतने देर तक, उसके बाद आप सवार होंगे। अब तो इनका नंबर आ गया है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इन पर जुल्म नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा समझाया, सब कुछ किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यही सवार होकर जाएंगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊंटनी के नकेल पकड़कर आगे आगे चल रहे हैं, तो असलम शर्म से सर झुकाए हुए ऊंटनी पर सवार होकर चल रहे। जब यहूदियों का काफिला आया, बड़े बड़े रायब आए देने के लिए, कहा कि ये कौन है जो सवार है? ये सवार है, ये भी अमीरुल मोमिनीन है। कहा नहीं, ये तो इनका गुलाम है, अमीरुल मोमिनीन तो ऊंटनी के नकेल पकड़ रखा है। यहूदियों ने कहा कि हाँ हाँ, हमने किताबों में पढ़ा था, अपने बुजुर्गों से सुना था कि जो बैतुल मक़दिस फतह करने आएगा, जिसके हाथ में चाबी दी जाएगी, वो ऊंटनी की नकेल पकड़ कर आ रहा होगा और उसका गुलाम ऊपर सवार होगा और उसके बदन पर ऐसे ऐसे कपड़े होंगे। यही अमीरुल मोमिनीन है, ये ले चाबी, और बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा की चाबी दी गई। ऐसा हो हाकिम जिस जो कौल में भी सच्चा हो, फेल में भी सच्चा हो। हमने गुलामी ऐसी इख्तियार कर ली कि हमें अपनी नमाजों की फिक्र नहीं, अपने अवाम की कोई फिक्र नहीं। अवाम हमें वोट देकर म्युनिसिपल पहुंचा रही है, हमारा दर्द वहां बयान करने के लिए, हमारा दर्द बयान करने के लिए पहुंचा रही है, हमारे दर्दों के साथ मजाक उड़ाने के लिए नहीं पहुंचा रही है। तो ऐसे लीडर पैदा करें अपने कौम में जिसके अंदर इस्लामी शऊर बेदार हो, जो इस्लाम को जानता हो, कौम की हमदर्दी जिसके अंदर हो, माओ की हमदर्दी जिसके अंदर हो, गरीबों की हमदर्दी जिसके अंदर हो, कि गरीबों के चेहरे पर जो नहीं खाने की वजह से जो झुर्रियां पड़ गई है, उन झुर्रियों के अंदर उस चेहरे को के दर्द को महसूस करके उन पर मुस्कान लाने की फिक्र करता हो। वो बहने जो बगैर निकाह के बैठी हुई जा रही काउंसिलर के पास, भाई आप तो हमारे काउंसिलर हैं, हमारे बच्ची है, गरीब हम हैं, कुछ मदद कर दे। क्या कर रहा है? इनके नाम पर उनके नाम पर एक अलमारी देगा या फिर कोई सामान देगा 2-4 रुपया का, और उसके बाद 1000 फोटो खिंचवाया जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा लीडर पैदा करे कि जो अपनी बेटी को जो इज्जत देता हो, वही इज्जत दूसरे के बेटी को भी देने को तैयार हो। ऐसा लीडर पैदा करे अपने कौम के अंदर, अपने समाज के अंदर, कि जो खाना अपने घर में खाता हो उसकी चाहत ये हो कि हमारे पड़ोस में भी वही खाना खाया जा रहा हो। ऐसा नहीं कि उसका भी लूट कर हम खाएं, उसका भी लूट कर खाएं, सरकार का भी लूट कर खाएं। तो आज जो हम परेशान हाल है, ये जिल्लत की जिंदगी जो गुजार रहे हिंदुस्तान में, इसकी वजह यही है। एक तो इस्लाम हमारी जिंदगी में नहीं है, और दूसरी जो हमने सियासत के अंदर ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं भेजा है, ऐसा कोई सियासी शख्स पैदा नहीं किया जो इस्लाम का शऊर रखता हो। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को क्या करें, उनके अंदर सियासी शऊर पैदा करें, और जवानों से गुजारिश है कि अपने हक के लिए लड़ना सीखें।
اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھیں. اگر ہم لڑنا نہیں سیکھیں گے, لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ایسے ہی ہمیں روندا جائے گا, ایسے ہی کچلا جائے گا, ایسے ہی ہمارے بیٹیوں کو لے جا کر اور بستروں کی زینت بنایا جائے گا, اور ایسے ہی ہمارے لوگوں کو پریشان کیا جائے گا, اور ووٹ کے نام پر, ریلی کے نام پر اور ہاسپٹل کے نام پر ایسے ہی ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا جائے گا. امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ باتیں بڑی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.